السلام علیکم، میں مزمل اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس نے اپنے 1000 دن مکمل کر لیے ہیں، 1000 ڈیز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، اس کو 1000 دن میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کون سے ایسے بنیادی نکات ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کر سکتے ہیں۔ آج میں اس کو جو ہے ان پوائنٹس کو آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ جو سب سے پہلا جو ہے وہ پوائنٹ ہے وہ معیشت ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کی جو اکانومی ہے۔ کسی بھی ملک کی جو کامیابی ہوتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ معیشت قرار دی جاتی ہے، اور پاکستان میں بہت سی جو حکومتیں برسر اقتدار رہی ہیں، ان سب نے ماضی کی حکومتوں کے اوپر جو ہے الزامات لگائے کہ جی اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت خراب ہوئی، اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا جو ہے وہ پہیہ جام ہوا۔ یہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ برسر اقتدار آئی تھی، مجھے یاد ہے ڈالر بھی 95 پہ تھا، چینی کی قیمتیں بھی اصل ریٹ پہ تھیں، آٹا بھی اپنی اصل قیمت پہ مل رہا تھا، بجلی کے جو نرخ ہیں اس کی قیمتیں بھی سٹیبل تھیں، تو سارا کچھ جو ہے وہ سٹیبل تھا۔ ڈالر جو ہے وہ 95 پہ تھا۔ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ جی ڈالر جو ہے انہوں نے مصنوعی طریقے سے روکا ہوا تھا، اور جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے تو ڈالر بھی 180 پہ چلا جاتا ہے، ہمارے جو قرضے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، ہماری معیشت کے اوپر اضافی بوجھ بھی آ جاتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بہت سی چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ہمارا جی ڈی پی گروتھ ڈومیسٹک پروڈکٹ جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ 5.5 پہ چھوڑ کے گئی تھی وہ منفی پہ آ جاتا ہے، تو ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اور تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ پچھلی ماضی کی سابقہ حکومتوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹس کو، اس کے اوپر یہ الزام ٹھہراتی ہے کہ جی ان کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہوئی۔ پاکستان کی معیشت اگر تباہ ہوئی ہوتی مسلم لیگ نون کی حکومت میں تو اتنے برے حالات نہ ہوتے جتنے آج ہو چکے ہیں۔ اور اس گورنمنٹ نے تو خیر حد ہی پار کر دی نا کہ 3 فائنانس منسٹر لے آئے، اسد عمر کو ہٹایا، حفیظ شیخ کو ہٹایا، حماد اظہر کو بنایا، پھر اس کے بعد وہ جو اب آئے ہیں شوکت ترین صاحب، جن کو خود نہیں پتا کہ اکانومی کیسے سٹیبل کرنی ہے، ملک کی معیشت کو کیسے ٹریک پہ لانا ہے۔ اب بجٹ بھی آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے حالات کتنے انسٹیبل ہوتے ہیں، اور یکدم جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، آپ کھانے پینے کی روزمرہ کی جتنی بھی اشیاء جو آپ بازار سے لیتے ہیں، جو آپ کسی گروسری سٹور سے لیتے ہیں، جب آپ کوئی بھی چیز کوئی بھی پروڈکٹ لیتے ہیں تو آپ اس کی اصل جو پرائس ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ گھی کی قیمت دیکھتے ہیں، وہ چینی کی قیمت دیکھتے ہیں، وہ دالوں کے ریٹ دیکھتے ہیں، وہ آٹے کا ریٹ دیکھتے ہیں، وہ چاولوں کے ریٹ دیکھتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جاتی ہیں۔ اب اسی طرح اس گورنمنٹ نے کبھی خیر اپنی ناکامی تو نہیں ماننی، کوئی بھی حکومت نہیں مانتی، یہ بھی نہیں مانے گی کہ ان کے دور میں تو خیر معیشت کا جو سوا ستیہ ناش ہوا، یہ گورنمنٹ کبھی بھی یہ کلیم نہیں کرے گی، کبھی بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ اپنا کوئی بھی سٹانس پیش نہیں کرے گی، کہے گی کہ جی جو ہوا پچھلی حکومتوں نے، ماضی کی سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ ٹریک پر نہیں آ سکی۔ تو معیشت بالکل بھی ہمیں نہیں لگ رہا کہ بھی راہ راست پر آ سکتی ہے یا اس کی بحالی کے کوئی امکانات ہیں، جب تک کوئی بولڈ قسم کے جو ہے وہ فیصلے نہیں ہوتے۔ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لیں گے، آئی ایم ایف کے جو ہے وہ پاؤں اس کی یخنی پئیں گے، تو سر معیشت تو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو ان کی جو حالیہ سخت شرائط ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، پاکستان میں 42% افراد جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے وہ 50% سے جو زیادہ کی جو تعداد ہے اس میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سطح غربت سے نیچے آ چکے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت ہے، اور جب تک معیشت سٹیبل نہیں ہوگی، اپنی اصل فارم میں نہیں آئے گی، تب تک پاکستان میں جو اکانومی ہے وہ اپنی جو ہے وہ بلندیوں کو نہیں چھو سکے گی، اکانومی جو ہے وہ اپنے اصل جو ہے وہ ٹریک پر نہیں آ سکے گی۔ دوسرا جو موضوع ہے جی وہ ہے مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت۔ مہنگائی کا نام تو آپ سنتے ہی ہیں، اس گورنمنٹ کے اندر سب سے بڑا پرابلم ہی مہنگائی ہے۔ اگر ابھی آپ وفاقی وزیر خوراک کو بلا لیں، ان سے موقف لے لیں، صوبائی وزیر خوراک کو بلا لیں، ان سے موقف لے لیں، وہ گورنمنٹ کی نوازشات کی تمہیدیں باندھنا شروع کر دیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس ملک میں بڑی مہنگائی ہے، اس ملک میں بڑی انسرٹینٹی ہے، اس ملک میں جو ہے وہ بڑی لا قانونیت ہے، بے روزگاری ہے، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔
کیونکہ گورنمنٹس کبھی بھی اپنے آپ کو کبھی بھی اس کے اوپر اپنے اوپر جو ہے یہ الزام نہیں لیں گی کہ ہماری وجہ سے مہنگائی ہوئی. حالانکہ میں نے جس طرح بھی پہلا جو پوائنٹ ڈسکس کیا تھا معیشت کا، اس کا ڈائریکٹ لنک ہے ہماری اس مہنگائی کے ساتھ، انفلیشن کے ساتھ، پاورٹی کے ساتھ، ہماری اصلاح قانونیت کے ساتھ. ایک عام بندہ جو سارا دن محنت کر کے، دن رات جو ہے وہ محنت کر کے روزی روٹی کما کے 500-600 روپیہ روز گھر آ کے دیتا ہے، کما کے دیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کے اوپر کیا حالات بیت رہے ہیں اور ایک بزنس مین کے اوپر کیا حالات بیت رہے ہیں، اس میں ایک میجر ڈفرنس ہے. ایک بزنس مین کتنا کما رہا ہے، ایک عام آدمی کتنا کما رہا ہے، ایک مڈل کلاس کتنا کما رہا ہے، ایک غریب طبقے کا آدمی کتنا کما رہا ہے. پاکستان میں ہر سٹینڈرڈ کا بندہ ہے، اور ہر سٹینڈرڈ کا جو بندہ ہے اس کے لیے مہنگائی سب سے بڑا پرابلم ہے. لا قانونیت بہت بڑا پرابلم ہے، بے روزگاری بہت بڑا پرابلم ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ 42% افراد جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. اور مہنگائی کا جو سونامی آیا اس گورنمنٹ کے اندر، خیر جتنے بھی اینکر پرسنز ہیں وہ جو پروگرامز کرتے ہیں، لائیو ٹاک شوز کرتے ہیں، اس میں جتنے بھی اینکر پرسنز ہیں، جتنے بھی اینکر پرسنز نے عوامی سروے کیے، اس میں سے کوئی ایک سروے بھی گورنمنٹ کے حق میں نہیں آیا. وزیر اعظم صاحب جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے بڑے انیشیٹوز بیان کر رہے تھے، جو بڑے اقدامات بیان کر رہے تھے، خدارا وہ اس بات کے اوپر، اپنے اس طرز عمل کے اوپر غور و فکر کرتے کہ مہنگائی نے اس وقت عوام کے کڑکے نکال دیے، عوام کی چیخیں نکال دی. مہنگائی کے سونامی نے نہ صرف ہمارے ہمارا جو شہری طبقہ ہے اس کو بری طرح متاثر کیا ہے، بلکہ ہماری اکانومی کو بھی تباہ کر دیا. اور ہماری اکانومی کا ڈائریکٹ لنک ہے ہماری اس انفلیشن کے ساتھ اور اس پاورٹی کے ساتھ. یہ کہا جاتا ہے کہ جی اتنے لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ نوکریوں سے فارغ ہو گئے. اس گورنمنٹ کے جو سٹیٹکس ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، جو رپورٹس آئی ہیں، جو سرویز آئے ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کوئی میں جھوٹ نہیں بول رہا، اپنی طرف سے نہیں بات لگا رہا. تو گورنمنٹ نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے 1000 دن کے اندر اپنے جو 1000 دن جو اس کے گورنمنٹ کے کمپلیٹ ہوئے ہیں، اس میں کوئی بنیادی انیشیٹو نہیں لیا، کوئی اقدامات نہیں اٹھائے، صرف باتوں تک محدود ہیں ان کی باتیں. اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتا ہوں جی، قانون سازی. قانون سازی تو اس گورنمنٹ کے منشور میں شامل نہیں ہے. عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں آئے تھے، برسر اقتدار آئے تھے، تو اس وقت ان کے یہی بنیادی انیشیٹوز تھے جس کو میں بیان کر رہا ہوں. قانون سازی جو آپ نے پارلیمان میں بیٹھ کے کرنی تھی، پارلیمان کے منتخب نمائندے جن کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے جمہوری عمل کا حصہ بنایا، اپنے ووٹ کی طاقت سے ایوان میں بھیجا، اپنے ووٹ کی طاقت سے ایوان میں منتخب کروایا، وہ ہمارے پارلیمان میں عوامی نمائندے، خیر عوامی تو نہ کہیں سر، بہت کروڑ پتی ہیں، بزنس مینز ہیں، لگژری کارز رکھی ہوئی ہیں، فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، گاڑیاں رکھی ہیں. یہ میں کسی حکمران جماعت کے کسی ایک رکن کی بات نہیں کر رہا. کہ جتنے بھی ارکان اسمبلی، چاہے خواہ وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی ارکان اسمبلی جو حکومت کی تنخواہ لیتا ہے، اس کو عوام کے بنیادی مسائل کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ پارلیمان میں بیٹھ کے بجائے قانون سازی کرنے کے، وہ وہاں پر چائے پی رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. اس گورنمنٹ کے اندر کوئی ایک اچھا، کوئی بنیادی انہوں نے کام کیا ہو، کوئی بہت اچھا بل پاس کیا ہو، کوئی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بل پاس کیا ہو، کوئی عوام کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے کوئی بل پاس کیا ہو، کوئی ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں بنیادی اصلاحات لانے کے لیے کوئی بل پاس کیا ہو، کوئی عدالت سے انہوں نے مشورہ کیا ہو. کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. ہاں ایک قانون سازی ضرور ہوئی ہوگی، وہ جو ہمارے وزیر قانون ہے. خیر اس گورنمنٹ کا تو اپنا کوئی وزیر قانون بھی نہیں ہے، وزیر داخلہ بھی اپنا نہیں ہے، اس کے بعد وزیر خزانہ بھی اپنا نہیں ہے. جس گورنمنٹ کا وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اپنا نہ ہو، اس گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ، وزیر قانون بھی اپنا نہ ہو، اس گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ قانون سازی کریں گے، سر یہ اس سال کا سب سے بڑا جوک ہو سکتا ہے، یہ مذاق ہو سکتا ہے. یہ اس بات کو سیریس نہ لیے گا. کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. اگلا پوائنٹ یہ ڈسکس کرتے ہیں بیوروکریسی. بیوروکریسی کسی بھی گورنمنٹ کا ایک مین پلر ہوتا ہے. جس طرح ایک دیوار ہے نا، وہ اپنی جگہ پر، اصل جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، تو گورنمنٹ کا جو سہارا ہوتا ہے نا، کسی بھی حکومت کا جو سہارا ہے وہ اس کی بیوروکریسی ہے. اور بیوروکریسی کب تباہ ہوئی؟ جب نیب نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے
بیوروکریٹس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، آہا چیمہ کو پکڑا، فواد حسن فواد کو پکڑا، ہمارے جتنے بھی سینئر قسم کے بیوروکریٹس ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا، عدالتوں میں لے کے گئے، ضمانتیں ہو گئی، ثابت کچھ نہیں ہوا۔ سر اگر وہ لیگلی طور پر بھی یہ ثابت کر دینا نیب کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کرپٹ ہے، تو یقین کریں کہ اسی دن عدالت کے آرڈر کے مطابق ان کو الٹا لٹکا دیا جاتا، ہتکڑیاں لگا دی جاتی کہ جی یہ غلط ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، ان کا ایک بیان آیا نیب سے متعلق، وہ نیب کے پرفارمنس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور بیوروکریسی کیوں ڈری، بیوروکریسی نے کام کیوں نہیں کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیب نے جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان کو گرفتار کیا، ہمارے سیاستدانوں کو پکڑا، رگڑے لگائے، اس کو جیل میں ڈالا، اس کے خلاف ریفرنسز فائل کیے، جس کے باعث بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب جو بیوروکریسی ہوتی ہے نا، جب اس کے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا جاتا ہے نا، تو وہ کام نہیں کرتی، وہ کترا جاتی ہے، وہ گھبرا جاتی ہے، جس کی وجہ سے اب بیوروکریسی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایسے لوگوں کے انڈر کام نہیں کرے گی جن لوگوں کے انڈر ان کو جو ہے وہ پریشرائزڈ کیا جائے، ان کو ڈرایا دھمکایا جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بوچھاڑ کی جائے۔ اس کے بعد آہت چیمہ گیا، فواد حسن فواد گیا، یہ وہ بیوروکریٹس ہیں جو شہباز شریف کی گورنمنٹ کے اندر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ان کا بڑا کردار رہا، اور شہباز شریف نے جتنے بھی منصوبے پنجاب کے اندر لانچ کیے، شہباز شریف صاحب نے، اس میں آہت چیمہ اور فواد حسن فواد ان کی گواہی ان کے مخالفین بھی دیں گے کہ انہوں نے کام کیا ہے۔ دن رات شہباز شریف صاحب نے ان سے ڈنڈے کے زور پہ کام نکلوایا، بیوروکریسی تباہ ہو گئی۔ عثمان بزدار کے انڈر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، محمود خان کے انڈر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، جام کمال کے انڈر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سندھ کے اندر بیوروکریسی بہت زیادہ کرپٹ ہے، کرپٹ لوگ ہیں، اربوں اربوں خربوں خربوں روپیہ کمایا ہوا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ پٹیشن دائر ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس گلزار، انہوں نے کہا کہ سندھ کی بیوروکریسی کرپٹ ترین بیوروکریسی ہے۔ وہاں پر ایک عام پٹواری لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑ روپے کا غبن کر ہے، وہاں پر ایک عام کانسٹیبل جو ہے وہ پیسے کھا رہا ہے، وہاں پر ایک عام آدمی جو ہے اس نے بیڑا غرق کر دی ہے، اس نے اداروں کے اندر اتنی مبینہ کرپشن ہو چکی ہے۔ صرف سندھ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت آپ پوری اوور آل بیوروکریسی کو ڈسکس کریں، کوئی اچھی بیوروکریسی نہیں ہے ہماری۔ پولیس کا نظام دیکھ لیں آپ، بالکل مفلوج ہو چکا ہے۔ جس کو مثالی پولیس بنانا تھا وزیر اعظم صاحب نے، اس کو ابھی تک نہیں بنا سکے، ابھی تک کوئی اقدامات نہیں اٹھا سکے۔ کوئی اس پولیس کو، جس پولیس کو یہ کہتے تھے نا میں نے مثالی بنانا ہے، وہ پولیس بالکل ویسی ہی ہے جیسے وہ پہلے تھی۔ ہاں وردی بدلی، دماغ شاید بدل گئے ہوں، لیکن ابھی بھی حالات وہی ہیں جو پرانے حالات تھے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف جی بات کرتے ہیں، جی سیاسی مخالفین کو رگڑے۔ وہ تو اس گورنمنٹ نے بہت جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا کہ جس واقعے کے اندر ہم یہ کہہ سکے کہ گورنمنٹ نے اپنے سیاسی مخالفین کو رگڑا نہیں لگایا۔ خورشید شاہ کا کیس اٹھا لیں، مریم نواز کا کیس اٹھا لیں، شاہد کاکان عباسی کا کیس اٹھا لیں، حنیف عباسی کا کیس اٹھا لیں، رانا ثناء اللہ کا، حمزہ شہباز، شہباز شریف، نواز شریف، شاہد کاکان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف، وہ جو ہیں وہ فریال تالپور صاحبہ، ان کے وہ جو ہسبینڈ ہیں رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کے میر منور تالپور، اس کے بعد جی آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، یہ جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈر ہیں، فضل الرحمان، ان کے جو صاحبزادے ہیں اسد الرحمان، ان کے جو بھائی ہیں اکرم خان درانی، جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں اپوزیشن کے، ان کے خلاف جی حکومت نے رگڑے نکالے ہیں۔ اس کو ڈالا جیل میں، اس کو ڈالا جیل میں۔ یہ گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں ہے، یہ میں اس کرٹکس کی بات کر رہا ہوں جس کو آج ایک عام صحافی بھی اس کو دبے الفاظ میں یہ بات کرتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے بطور سیاسی انتقام کے طور پر یہ پتہ استعمال کیا اپنے مخالفین کے خلاف۔ اور کیا نکلا؟ آپ نے اس کو پکڑا، آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، آپ نے اس کو پکڑا، اس کو جیل میں ڈال دیا، آپ نے اس کو پکڑا، اس کو جیل میں ڈال دیا، ہر بندے کو جیل میں ڈال دیا۔ اور بعد میں نکلا کیا؟ ضمانتیں۔ بعد میں کیا نکلا؟ عبوری ضمانتیں۔ بعد میں کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان سمجھتی تھی کہ ان کے مخالفین جو ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے غلط کام کیا ہے، تو ان کو عدالت کے اندر یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ ان کے مخالفین مورلی کرپٹ ہیں، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس بیان کے اوپر میں یہی بات کروں گا، اس نقطے کے اوپر، کہ گورنمنٹ آف پاکستان ثابت نہیں کر سکی، اور سیاسی مخالفین کو رگڑے لگانے کے لیے حکومت نے جس حد تک جانا تھا وہ گئی۔
ترقیاتی کام جی ٹھپ ہو چکے ہیں. اوور آل صوبوں کی بات کریں تو پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ہاسپٹل بنوائے ڈیرہ غازی خان میں. پتہ نہیں سر مجھے تو نہیں نظر آئے, میری شاید آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہیں یا میں اندھا ہوں جو مجھے نظر نہیں آیا. اور شہباز شریف کے منصوبوں کے اوپر تختیاں لگانا. میں کوئی شہباز شریف کا جو ہے حمایتی نہیں ہوں, نہ میں ان کا کوئی اسپوکس پرسن ہوں, نہ میرا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق ہے. میرا تعلق صرف ایک اپنے جرنلزم کے کیریئر سے ہے. میرا تعلق صرف اور صرف اپنے پروفیشن کے ساتھ ہے. مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے شہباز شریف سے کہ شہباز شریف نے کیا کیا, کون سے گول کھلائے, کون سے پہاڑ کھودے. لیکن عثمان بزدار صاحب جو غلط بیانی کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس حکومت میں آ کے منصوبے بنائے. خیر اورنج لائن ٹرین ان کا منصوبہ تھا شہباز شریف صاحب کا. ڈیرہ غازی خان میں جو ہسپتال تھا وہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا, جس کا عثمان بزدار صاحب فیتا کاٹ کے آئے تھے, ٹک ایسے کر کے آئے تھے, وہ جو کینچی پکڑ کے وہ فیتے کاٹتے. اس کے بعد جی شہباز شریف صاحب کے درجنوں ایسے منصوبے جس کے اوپر عثمان بزدار صاحب خیرب اپنی تختی لگوا لیں تو وہ کنگ میکر نہیں بن سکتے. اس کے بعد جی بلوچستان کے اندر ترقیاتی کام بالکل ٹھپ. ہمیں یہی سنایا جاتا ہے کہ جی سی پیک کے اوپر کام ہو رہا ہے, پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے اوپر کام ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بزدار 2, معذرت کے ساتھ میں کہنا نہیں چاہتا تھا, بزدار 2 وہ جو ہے محمود خان صاحب وہ بھی بزدار صاحب کی طرح ڈمی ہیں. ان کو بھی اسی لیے لایا گیا ہے کیونکہ وہ بھی اچھی خوش آمدی کر لیتے ہیں اور وہ بھی اپنے پرنسپل سیکرٹری سے جو ہے وہ سگنیچرز کروا لیتی ہیں. تو ترقیاتی کام کہیں بھی نہیں ہوئے. وفاق کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جتنے بھی فیتے کاٹے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا تھا. اور اس وقت کے جو وفاقی وزیر تھے ہاؤسنگ کے اکرم خان دورانی, نواز شریف صاحب ابھی وزیر اعظم تھے, یہ نون لیگ کا منصوبہ تھا. یہ چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, یہ کورٹ میں مجھے لے جائیں گے, ثابت کر دوں گا, اس کے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں صحافیوں کے پاس. یہ جو منصوبہ خیر جس کا وزیر اعظم صاحب فیتا کاٹ کے آئے تھے, اس کے بعد چھوٹے موٹے منصوبے, یہ چھوٹے موٹے کام, اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے نون لیگ کی گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے بنیادی جو ہے وہ کام کر کے دکھایا. انہوں نے بنیادی طور پر منصوبے لگائے. انہوں نے سائیوال کول جو ہے وہ پاور پلانٹ لگایا. اورنج لائن ٹرین ان کا منصوبہ, پنجاب کے اندر سستی روٹی سکیم والا منصوبہ ان کا تھا, بلو کیب سکیم منصوبہ ان کا تھا, میٹرو کا منصوبہ ان کا تھا. اس کے بعد یہ جو ہمارے یہ جو موٹر ویز کا منصوبہ ہے نون لیگ کا تھا. ایسے بیسیوں منصوبے ہیں سر. اورنج لائن ٹرین ان کا منصوبہ تھا جس کا انہوں نے فیتا کاٹا تھا یہ بزدار صاحب نے, اور کہا تھا کہ جی یہ ساڈا منصوبہ ہے. یہ تو سر وہ منصوبہ ہے جو شہباز شریف کے دور میں شروع ہوا تھا. خیر اس گورنمنٹ نے تو کوئی منصوبے نہیں لگائے. سندھ کے اندر جو ہے ان کی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پہ جی اے بھٹو جو ہے اس کو ووٹ ملنا ہی ہے, چاہے وہ بھٹو کے نعرے لگائے, چاہے وہ بھٹو مخالف نعرے لگائے, ابھی جیسے مرضی لگائے, لیکن الیکشنوں والے دن اس نے نعرہ جو ہے وہ بھٹو کا ہی لگانا ہے. اگلی بات کرتے ہیں جی گورننس زیرو. گورننس تو زیرو ہونی تھی کیونکہ جو ہماری گورننس ہے اس کے اندر بنیادی پرائیورٹیز نہیں ہیں. صحت کا نظام, تعلیم کا نظام, انفراسٹرکچر کی بہتری, کسی بھی ملک کی جو گورننس ہوتی ہے نا اس کی پہلی 3 پرائیورٹیز ہوتی ہیں: صحت, تعلیم, انصاف اور انفراسٹرکچر کی بہتری. یہ 3 سے 4 جو ہے وہ نکات ہیں. اگر اس کے اوپر آپ عمل کر لیں تو آپ اپنی گورننس کو بہت مضبوط بنا سکتے ہیں. صرف گورننس کا نام یہ نہیں ہے کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ گئے, وہاں پر جی صدر نے ایک پٹیشن دی تھی, اس کے اوپر جی سائن کر دیے اور جی گورنر نے اپرووڈ کر دی, اس کے بعد جی واہ واہ ہو گئی, بلے بلے ہو گئے, وارے نیارے ہو گئے. گورننس کا مطلب ہے آپ نے صوبے کے مسائل کو حل کرنا ہے, صوبے کے مسائل کو ایک بنیادی سطح کے اوپر اجاگر کرنا ہے. اگر آپ کے صوبے کے اندر صحت, تعلیم, انصاف, انفراسٹرکچر کی بہتری نہیں ہے تو آپ کو گورنر رہنے کا بھی کوئی حق نہیں. ہمارے بڑی بدقسمتی ہے, جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں اس میں ہمیں ڈمی گورنرز ملتے ہیں, اور اس گورنمنٹ میں بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملا, چودھری سرور کوئی اختیار نہیں ان کے پاس. گورنر کے پاس ویسے بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا, لیکن چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں, یہ کوئی نیا منصوبہ بنا دیا, نیا منصوبہ لانچ کر دیا, پانی وہ جو صاف پانی ہے اس کا جی کوئی نیا منصوبہ لے آئے, اس طرح کے چلتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر جو بنیادی پرائیورٹیز ہیں وہی جب پوری نہیں ہوں گی, اسی کو فلفل نہیں کیا جائے گا, تو گورننس کیسے بہتر ہوگی.
گورننس تو بہتر نہیں ہو سکتی. آپ کی صحت کا نظام زیرو، آپ کی تعلیم کا نظام زیرو، آپ کے انفراسٹرکچر کا نظام زیرو. تو آپ جب ایک بنیادی جو ہے وہ مسائل کو ہی اجاگر نہیں کر سکتے ایک بہترین پلیٹ فارم کے اوپر، ایک صوبے کی آواز نہیں اٹھا سکتے، تو آپ کس طرح گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اور گورننس کو بہتر کرنا گورنمنٹ کی پہلی ترجیح ہوتا ہے. گورنمنٹ کی اولین ترجیحات میں شامل ہوتا ہے کہ جتنے بھی صوبے ہیں وہاں پر گورننس کو مضبوط کیا جائے، اس کو اسٹرانگ بنایا جائے، اس کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور اس کے اندر جو نقص ہیں، اس کے اندر جو کچھ جو ہے وہ باریک بینیوں سے دیکھا جائے تو اس کے اندر کچھ ایسے بنیادی نقص جن کو بہتر کرنا چاہیے، اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر اپنی ذمہ داریاں نبھائے، تب ہی جا کے گورننس بہتر ہوگی. اگلی بات کرتے ہیں جی صوبوں کی کارکردگی. صوبوں کی کارکردگی جو ہے وہ اوورال بالکل خراب ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب شاید ابھی بھی ان کو یہ گمان ہے کہ عثمان بزدار کی، محمود خان کی جو سلیکشن ہے وہ بہت اچھی اور وہ بڑی بہترین چوائس ہے. لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ صوبوں کی جو اوورال کارکردگی ہے اس کا امپیکٹ آئندہ 2023 کے عام انتخابات کے اوپر پڑنا ہے. اور جو 2023 کے الیکشنز ہونے ہیں اس میں عثمان بزدار صاحب والا چہرہ، محمود خان صاحب والا چہرہ لے کے جب وزیر اعظم صاحب عوام میں جائیں گے، آڈینس میں جائیں گے، تو وہ آڈینس کو اپنے جواب سے مطمئن نہیں کر سکیں گے. وہ آڈینس کو اپنے جواب سے جو ہے وہ اس لیے مطمئن نہیں کر سکیں گے کیونکہ آڈینس کو پتہ ہے کہ وہ تسلی بخش نہیں ہے. اور دوسرا، عثمان بزدار کی اور محمود خان کی سلیکشن ان کے اقتدار کی ڈوبتی کشتی ہے. یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں. بے شک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ 5 سال پورے کر جائے، ابھی کسی بھی بات کے اوپر کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان کے اندر گورنمنٹس جیسے بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، وزرائے اعظم کی چھٹی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی پریڈکشنز نہیں کی جا سکتی. لیکن جب وزیر اعظم صاحب عوام میں جائیں گے یہ کارکردگی لے کے، تو اس کا ڈائریکٹلی جو امپیکٹ ہے وہ عثمان بزدار اور محمود خان کی سلیکشن کے طور پر عوام کے سامنے آئے گا. اور پھر عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ عثمان بزدار اور محمود خان دونوں غلط تھے، ان کا اپنا ووٹر فیصلہ کرے گا. اور اس کا جو براہ راست جو اثر ہے یہی اس بات سے منسلک ہے کہ صوبوں کی کارکردگی جو ہے وہ بالکل صفر ہے. جب آپ صوبے کا کپتان ایسے شخص کو اپوائنٹ کریں گے جو کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، جو فیصلہ سازی کے اندر کوئی اختیار جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ اپنی کابینہ کو ڈانٹ پلانٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان سے کام نہیں لے سکتا، اپنی جو صوبائی کابینہ ہے اس کے اندر وہ وزراء جو کام نہیں کر رہے ان کو جو ہے وہ نہیں ہٹا سکتا، اور اسی شخص کو آپ اپوائنٹ کر دیتے ہیں ایک صوبے کے اوپر، صوبہ پنجاب جو بہت بڑا صوبہ ہے، صوبہ خیبر پختونخوا جو بڑا خوشحال صوبہ ہے. اس طرح کے صوبوں کے اوپر جب آپ محمود خان +2 اور عثمان بزدار +1 کو جب آپ مسلط کریں گے تو پھر اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلیں گے، اور اس کے جو خوفناک نتائج ہیں وہ 2023 کے عام انتخابات کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے. اگلے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جی، وزراء کی کارکردگی. وفاقی وزراء کی جو کارکردگی ہے ان 1000 دنوں میں مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی اس میں نظر نہیں آئی. اسد عمر کو ہٹایا، فواد چودھری کو ہٹایا، خسرو بختیار کو ہٹایا، عامر کیانی کو ہٹایا، ظفر مرزا کو ہٹایا، اس کے بعد وہ جو ہیں وہ کیا نام ہے ان کا، وہ بڑے مشہور جو ہیں وہ رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں مشرف کی گورنمنٹ میں، وہ غلام سرور خان صاحب ان کو ہٹایا، فردوس عاشق عوان نو ہٹایا، ان دے بعد وہ زلفی بخاری نو ہٹایا. یہ ہٹانے کے لیے ہی جو ہے نا یہ 1000 دن میں ہٹاؤ تحریکی چلتی رہی ہے. اور یہ 1000 دن میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ اپنی فیڈرل کیبنٹ کے اندر میجر ریشفلنگز کرتی رہی ہے. فواد چودھری کو 2 دفعہ ہٹا کے پھر دوبارہ منسٹر بنا دیا اس کا انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کا. خسرو بختیار صاحب کو 2 وزارتوں سے ہٹا کے وزارت منصوبہ بندی سے ہٹایا، وزارت خوراک سے ہٹایا، اس کے بعد وزیر اقتصادی امور بنا دیا. اسد عمر صاحب کو وزارت خزانہ سے ہٹا کے وزیر منصوبہ بندی بنا دیا. عبدالحفیظ شیخ صاحب جنہوں نے اس ملک کی رہی سہی جو کسر تھی نا اس کو بھی بیچ ڈالا، رہی سہی عزت نو بھی بیچ ڈالیا. وہ کہندے نے نا کہ تہاڈی جیڑی ٹکے دی عزت ہوندی ہے نا وہ بھی بیچ دیتی، وہ بھی بیچ دی انہوں نے. IMF کے پاس بھیج دیا، IMF کے پاس ملک گروی رکھوانے کے لیے خبریں دے دی کہ جی یہ ساڈا ملک گروی رکھ لو. ان کو ہٹایا.
اور سینٹ کے الیکشن میں جو ان کو شکست ہوئی اس کے بعد جی وہ ملک سے باہر بھاگ گئے، پیسہ لے کے، جتنا انہوں نے پیسہ جو ہے انویسٹ کیا ہوا تھا، جمع کیا تھا اس گورنمنٹ میں آ کے، وہ ہڑپ ہو گئے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جتنی بھی میجر ریشفلنگز کی ہیں فیڈرل کیبنٹ کے اندر، یہ پاکستان کی تاریخ کی وہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے 4-4 5-5 دفعہ جو ہے فیڈرل کیبنٹ کے اندر میجر ریشفلنگز کر لی ہیں، اور بار بار ریشفلنگز کرنے سے اس کا براہ راست جو امیج ہے وہ عوام کے سامنے ایک غلط طریقے سے کریٹ ہوا۔ عوام نے اس کے اوپر ایک نیگیٹو قسم کے ریمارکس دیے کہ وہ گورنمنٹ جو 1000 دنوں میں 5 سے 6 دفعہ فیڈرل کیبنٹ کے اندر ریشفلنگز کر چکی ہے، وزراء کے پورٹ فولیوز چینج کر چکی ہے، وزراء کے قلم دان تبدیل کر چکی ہے، اس گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اگلے 2 سال میں بہت اچھا ڈیلیور کر لے گی، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑی حماقت ہے۔ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بتائی نہیں جاتی، ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو وزراء کی کارکردگی کے اندر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ لاسٹ پوائنٹ جی خارجہ پالیسی۔ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بیرون جو جتنے بھی ہمارے جو کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، یہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، اس کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے ہماری خارجہ پالیسی کا۔ اور خارجہ پالیسی کسی بھی گورنمنٹ کا وہ بنیادی ستون ہوتا ہے جس کو عالمی فورم کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے، خواہ وہ مسئلہ کشمیر ہو، خواہ وہ بھارت کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ہو، خواہ وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، خواہ وہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ طالبان کے معاملے پر مذاکرات کی بات ہو۔ تو جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ایگریسو سپیچ بھی کی، ہمارے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالمی فورم کے اوپر بھی انہوں نے اچھا خطاب کیا۔ اور جب انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا تھا مسئلہ کشمیر کا، تو اس وقت انہوں نے اس معاملے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا بہت اچھے انداز سے۔ یہ بات جو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی وہ فورن منسٹر ہے پاکستان کا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بات کر سکتا ہے، اس بات پہ کوئی گمان نہیں۔ شاہ محمود قریشی کو وزیر خارجہ بنانے کا جو فیصلہ ہے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ اور جو ہماری جو فورن پالیسی ہے، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، اس کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر کو عوامی امنگوں کے مطابق، عوامی ترجیحات کے مطابق اس کو نہیں اٹھایا جائے گا، اس کے اوپر بات نہیں کی جائے گی، تو تب تک یہ بات کرنا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کا کوئی حل نکل آئے گا، اس کا حل تب تک جو ہے وہ ناممکن ہے جب تک ہم کوئی بولڈ قسم کا جو سٹانس ہے وہ بھارت کے سامنے نہیں رکھ دیتے۔ ہماری جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات ہے، امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، مگر جو امریکہ کے اندر وہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو اب صدر آئے ہیں، ان کے بعد جو اب ایک تبدیلی آئی ہے، ظاہری سی بات ہے جب ایک شخصیت جو ہے وہ اپنا عہدہ، اپنا ٹینیور مکمل کر کے جاتی ہے تو اس کے بعد جو نیا شخص آتا ہے وہ پھر اپنے طریقے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کرتا ہے۔ تو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹوک موقف کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ کسی بھی معاملے کے اوپر جو ہے وہ ہم جلد بازی نہیں کریں گے، ہم جو بھی کام کریں گے وہ کنسنسس کے ساتھ کریں گے۔ ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ سعودیہ کے ساتھ آپ دیکھ لیں ہمارے بہت فرینڈلی ریلیشنز ہیں، سعودی عرب کے ساتھ، ابو ظبی کے ساتھ ہمارے بہت فرینڈلی ریلیشنز ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا طالبان کا معاملہ ہے اس کو بھی ایک بہت بڑا ایشو کہا جاتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جی طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور افغانستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے بارے میں بھی پاکستان کا وہ ٹوک موقف ہے کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر جو ہمارے جوان فوجیوں کو شہید کیا جاتا ہے، وہ جو سارا دن گرمی ہو سردی ہو وہ پہرا دیتے ہیں، ان کی وجہ سے رات کو ہم نیند جو ہے سکون کی نیند سوتے ہیں، اس کے اوپر بھی پاکستان کا بڑا اچھا موقف ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ طالبان کے معاملے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ طالبان کے معاملے کے اوپر پاکستان نے اپنا وہ ٹوک موقف رکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے حالیہ واقعات ہوئے اس کے اندر افغانستان کا ہاتھ تھا۔ افغانستان نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کا ایلیمنٹ پیدا کیا، جتنے بھی طالبانائزیشن تھی وہ آپ نے دیکھا پچھلی جو گورنمنٹس ہیں اس کے اندر آپ دیکھتے رہے بم دھماکے ہوتے رہے، اور نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے آتے ہی دہشت گردی کا جو
ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس کو قابو کیا، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا. تو ہمارے جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اس میں مزید جان ڈالنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے میں یہ بات کروں گا آخر میں کہ جو گورنمنٹ کے 1000 دن ہے، گورنمنٹ کو اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی 2 سال ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں، پرفارم کر سکتے ہیں، عوام میں جا سکتے ہیں، عوامی رابطہ مہم بحال کر سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.